اللہ نے بڑے پیار سے ان لوگوں کا نصیب لکھا ہوتا ہے جنہیں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ کسی مصلحت کے تحت یا ان سے کوئی من پسند چیز ان سے لے لی جاتی ہے یا پھر اللہ دور کر دیتا ہے۔ کچھ رشتوں کو، لوگوں کو یا ختم کر دیتا ہے، کچھ جذبات کو، کیونکہ جب اللہ کسی دل کو توڑ کر خود سے جوڑتا ہے تو دنیا کی محبت اس انسان کے دل سے نکال دیتا ہے۔ پھر پتہ ہے اس دل میں کیا رہ جاتا ہے؟ فقط اللہ کی محبت۔ ادھوری خواہشوں کو پورا ہونے کا انتظار، جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے خوابوں کا انتظار، معجزے کا انتظار، کسی اپنے پیارے کے واپس لوٹنے کا انتظار، مانگی ہوئی دعاؤں کے پورے ہونے کا انتظار، اللہ کے کن کا انتظار۔ یہ انتظار تھکا دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اندر سے خالی کر دیتا ہے، دل کو بجھا دیتا ہے۔ اس تھکے ہوئے وجود کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر مزید ہمت نہیں رہتی دوبارہ اٹھنے کی۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جو انسان کو عاجز بناتا، دل میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ غرور، تکبر، انا سب کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب ساری دنیا بیکار و ناکارہ، فارغ ناکام سمجھ کر چھوڑ دیتی ہے، لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر جب بندہ اللہ سے کہتا ہے میرے رب اب میں تھک چکا ہوں، تب اللہ کہتا ہے غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر ساری تکلیفیں، اذیتیں مشکل مانند پڑ جاتی ہیں، تب صبر کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر میرا رب کہتا ہے بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکل رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ اسے پیاری لگتی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو بات ہی کیا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھتا ہے، پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہوتا ہے، پھر اس رب کو سمیٹ لینا مستقل ہو جاتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔